بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ قرآن مجید میں آتا ہے اور اللہ ہی کے لیے سارے اچھے نام، تو اس کو انہی ناموں سے پکارو۔ خوش نصیب ہے وہ جو اسماء الحسنہ کی طرف متوجہ ہو، انہیں یاد کرے، سمجھے اور خوب پڑھے پکارے اور ان میں غور کرے۔ حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کے 99 نام ہیں، جو انہیں یاد کرے گا جنت میں جائے گا۔ قرآن و احادیث میں اللہ تعالیٰ کے بابرکت ناموں کے بہت سے فضائل و برکات اور ان کے ناموں سے اللہ کو پکارنے کی ترغیب آئی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بعض دعاؤں اور کلمات کے ساتھ ان کی تعداد بھی متعین فرمائی ہے، جو اعداد اور مقدار کے مؤثر ہونے کی سب سے قوی و مضبوط اور معتبر دلیل ہے۔ لہٰذا علماء روحانیت نے بزرگان دین و مشائخ سے مجربات کے ساتھ ساتھ اسماء الحسنہ کے اعداد کے مطابق پڑھنے کو مجرب پایا ہے۔ انشاءاللہ ہم بزرگوں کے مجربات کے ساتھ ساتھ اسماء الحسنہ کے اعداد اور اپنے نام کے اعداد حساب سے اسماء الحسنہ کو پڑھنے کا طریقہ بھی درج ذیل کریں گے۔ جو اس شخص کے لیے اسم اعظم ہوگا، اسماء الحسنہ کو پڑھنے کے 3 طریقے: الف لام کے ساتھ بغیر حرف ندا یعنی بغیر یا کے پڑھا جائے، مثلا الرحمن جل جلالہ، الرحیم جل جلالہ۔ جب بہت سے نام ملا کر اکٹھے پڑھنے ہوں تو پھر پہلے نام کے ساتھ جل جلالہ پڑھ لیں، اس کے بعد ہر نام کے ساتھ پڑھنا ضروری نہیں۔ حرف ندا یعنی یا کے ساتھ پڑھا جائے، جیسے یا رحمان یا رحیم۔ ہر اسم کے ساتھ اسم ذات ملا کر پڑھا جائے، جیسے اللہ الرحمن، اللہ الصمد، اللہ الرحیم۔ یہ طریقہ سب سے زیادہ مؤثر ہے۔ خاص طریقہ: ہمارا طریقہ جو اکابرین سے ہمیں ملا ہے یہ ہے کہ صبح یعنی دن کے وقت الف لام کے ساتھ الرحمن جل جلالہ اور رات کے وقت حرف ندا کے ساتھ یا رحمان پڑھنا زیادہ مفید ہے۔ اسماء الحسنہ کے ورد کے لیے ہدایات: اسماء الحسنہ میں سب سے پہلے ان اسماء کو خاص طور پر پڑھا جائے جن سے اللہ کے ساتھ تعلق، ہدایت، نفس کی اصلاح، مخلوق سے بے نیازی اور محبت الہی نصیب ہو۔ خاص طور پر اسم ذات یعنی لفظ اللہ، الصمد، اللطیف، الودود، الحدا، الرشید، الغفور وغیرہ ہو سکے تو تمام ناموں کو صبح و شام لازمی پڑھا جائے۔ انشاءاللہ دینی و دنیاوی تمام فوائد حاصل ہوں گے۔ معزز ناظرین گرامی، کسی بھی جائز ضرورت و حاجت کے لیے خاص اسماء کا ورد نوعیت کے حساب سے کیا جائے۔ ضرورت و حاجت کے اعتبار سے کوئی ایک نام یا چند نام جو حاجت و ضرورت سے متعلق مفہوم رکھتے ہوں اختیار کیے جائیں تو فائدہ حاصل ہوگا، جیسے جائز محبت کے حصول کے لیے اللطیف، الودود، حفاظت کے لیے الحفیظ، رزق کے لیے الرزاق، المعینی۔ غرض ضرورت کے مطابق اسماء الحسنہ کا انتخاب کریں۔ انشاءاللہ آگے اسماء الحسنہ کے انفرادی و خصوصی یعنی انوار برکات بیان کیے جائیں گی۔ ان اسماء الحسنہ کے خواص بیان کرنے اور سمجھنے کے لیے ہماری عقل و فہم و فراست قاصر ہے، پس جو فوائد ذکر کیے جائیں صرف ان تک ہی محدود نہ رہا جائے، بلکہ اللہ پاک سے اس اسم کے تمام ظاہر و باطنی فوائد مانگے جائیں جو اللہ نے مخلوق کو عطا کیے اور جو پوشیدہ رکھے۔ جو اسماء الحسنہ کو مستقل پابندی کے ساتھ صبح و شام اللہ کی رضا کے لیے پڑھا کرے تو انشاءاللہ اس کی تمام دنیاوی و اخروی ضروریات پوری ہوں گی۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے اسماء الحسنہ کو حفظ کرنے کی اور ان پر صحیح طریقے سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔
اور ہمارے صغیرہ و کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائیں، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔